جو کہ کلثوم بزدار صاحبہ کی جانب سے دیا گیا 13 کروڑ 34 لاکھ روپے کی رقم انہوں نے رشوت کے طور پر ایک قسم کی دی ہے، نوکری کا جھانسا دے کر پیسے بٹورے گئے ان سے۔ اس وقت ڈیرہ غازی خان کے صحافی ہیں ہمارے ساتھ بخت کھوسہ صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ بخت کھوسہ صاحب بتائیے گا، یہ 13 کروڑ 34 لاکھ کی رقم کس طرح ادا کی گئی اور کن کن لوگوں کے نام اس میں شامل ہیں؟ یہ کیا واقعہ سارا پیش آیا؟ یہ ہے کہ یہ کچھ وقت پہلے کے ہیں اور یہ تقریباً کئی ماہ سے انہوں نے جو پیسے جمع کیے ہیں، یہ جو حنان صاحبہ ہیں، یہ گزشتہ 2-3 سال سے یہ 3 دفعہ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر بنے ہیں، 2 دفعہ پوسٹ سلیمان تسیم سے، 1 دفعہ توسا شریف میں بھی یہ اہم عہدوں پر 2 سال سے 3 سال سے، اور انہوں نے جو ان کے جو نیچے ہیں جو کام کرنے والے یہ یامین اور تمکین شاہ، ان دونوں نے پیسے جمع کیے تھے، کچھ انہوں نے خود بھی جمع کیے تھے جہاں تعلق تھے، اور جب یہ اس وقت یہ معاملہ سامنے آیا جب لوگوں نے جن کو نوکریاں نہیں ملی انہوں نے احتجاج کیا، تو اس کے بعد جو ہے بات سامنے آ گئی، تو پھر پولیس بھی حرکت میں آ گئی اور اس کے بعد ان کے خلاف مقدمہ اس وقت تک جو ہے 9 مقدمہ درج ہو چکے ہیں، اور میڈم صاحبہ کو گرفتار انہوں نے تو خود گرفتاری دے دی ہے، تو گرفتاری کے بعد ان کی جسمانی ریمانڈ لی گئی اور بعد میں اجرا کیا گیا ہے، جبکہ ان کے 2 ساتھی اور بھی یامین اور تمکین شاہ ہیں وہ اس وقت پولیس کی حراست میں ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ کو بتاتا چلوں کہ کلثوم بزدار صاحبہ جو ہے فرما رہی ہے اور انہوں نے ویڈیو میں بھی انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے جو پیسے دیے ہیں وہ قیوم بزدار، نیاز بزدار اور صلاح الدین بزدار کو، ان کو یہ ہمارے حکومت کے اہم شخصیت کے رشتے داروں کے ساتھ ان کا تعلق جوڑ رہی ہے، اور جب اب وہ جو ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ زیر زمین چلے گئے ہیں اور وہ اسی جگہ پر چھپ گئے ہیں، ابھی تک دیکھیں یہ باتیں تو سب لوگ جانتے تھے اور سب لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ توسا شریف میں اور ڈیرہ غازی خان میں اور ٹرائبل ایریا میں وہاں پر جو ہے دکانیں کھلی ہوئی ہیں نوکریاں بیچنے کی، نوکریاں دینے کی، ٹرانسفر کے لیے سارا کچھ جو ہے کچھ فرنٹ مین تھے جو یہ سارا کام کرتے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھی، تو باقی لوگوں کو گرفتار کیا گیا یا صرف انہیں کو ہی گرفتار کیا گیا؟ نہیں، کسی کو کبھی گرفتار نہیں کیا گیا، جو میڈم صاحبہ کی طرف سے جو سامنے آئی ہے کچھ لوگوں کے نام ان کو پولیس نے گرفتار نہیں کیا گیا، ان میں سے بھی کچھ لوگ جو ہے زیر زمین چلے گئے ہیں، جو چھپ گئے ہیں، جو آپ سے آج تک رہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، چھپ جانے کا یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کو چھپا دیا گیا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ انہیں خود ہی حکومت نے، چونکہ یہ بات بہت بڑا اسکینڈل بن کر سامنے آئی ہے تو اور براہ راست وزیر اعلیٰ کے اپنے ڈسٹرکٹ سے ہے اور وزیر اعلیٰ کے اپنے گاؤں سے ہے اور خاتون بھی اسی قبیلے کی ہیں، تو اس طرح سے تو معاملات بہت زیادہ پیچیدہ ہو جاتے ہیں، یہ چھپ گئے ہیں یا چھپائے گئے ہیں؟ یہ نہ صرف وزیر اعلیٰ کے گاؤں سے تو نہیں ہے، وزیر اعلیٰ کے قبائل سے تعلق رکھتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ کے حلقہ انتخاب سے تعلق بھی رکھتے ہیں، یہ توسا شریف جو ہے وزیر اعلیٰ کا حلقہ انتخاب بھی ہے، اور یہاں پر جو ہے جو کرپشن اور لوٹ مار یہ اسکینڈل جو کہ بہت بڑی اسکینڈل ہے، یہ 13 کروڑ 34 لاکھ روپے کی تو بخت کھوسہ صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ اس پہ کسی نے وزیر اعلیٰ کا بخت کھوسہ صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ اس پہ کسی نے وزیر اعلیٰ کا موقف لینے کی کوشش کی ہے، اور دوسرا یہ یہاں پر جو دوسرے دیگر لوگ ہیں ان کی گرفتاری کے لیے پولیس میں ہلچل ہو رہی ہے، کچھ ہو بھی رہا ہے یا نہیں؟ نہیں، آپ خود اندازہ لے سکتے ہیں کہ لے لے ذرا دیکھو کہ جہاں پر وزیر اعلیٰ کا ہو علاقہ اور ان کے ایریا میں بھی ہو وہاں پر جو محکمے والے کیا کر سکتے ہیں، ان کے میرے خیال میں بس سے بات باہر ہے، بلکہ میری بات ہوئی ہے اس حوالے سے وزیر اعلیٰ کے خاندان سے، اور انہوں نے ان کا کہنا تھا کہ یہ 2008 سے جو ہے میڈم کلثوم بزدار صاحبہ جو ہے 2008 سے پیسے لیتی رہی ملازمت کے حوالے سے، اس سے پہلے لوگ چپ رہے، لہذا اب جو ہے وہ ہر چیز منظر عام پر آ گئی ہے، اور انہوں نے بھی ان کو جو ہے ثابت ظاہر کیا ہے۔ 2008 کا مطلب تو یہ لیا جائے کہ جو پیپلز پارٹی کا دور تھا، بلکہ پنجاب میں تو میاں شہباز شریف کا دور تھا، اس کے بعد اس کے اگلا دور آیا تھا وہ بھی میاں شہباز شریف کا دور تھا، اب جو ہے وہ عثمان بزدار کا دور، یہ تیسرا دور چل رہا ہے، تو آپ کا خیال یہ ہے کہ تینوں وزراء اعلیٰ کے دور میں یہ کام ہوتا رہا ہے؟ بلکہ ایک دفعہ تو تھوڑی مدت کے لیے یہاں پر دوست محمد کھوسہ صاحب بھی اسی ضلع کے وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے، تو اتنی زیادہ وزارتوں کے دوران یہ کام ہوتا رہا ہے؟ اور دیکھو یہ تو الزامات ہے، اس کو اگر کوئی اس قسم کی ایجنسی آ کر
سمجھتے ہیں اور واضح بھی ہو جاتا ہے. لہٰذا جو آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں جو فیاض الگزار ہے ایک سابق چیئرمین ہے جو ابھی جو 31 تاریخ کو ختم ہو چکے ہیں چند دن پہلے. یہ چیئرمین ہے, یہ بستی گلزار سے چیئرمین الیکشن جیت کر آئے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں اسی حکومت یہ گلزار صاحب کی حکومت کے دوران جو انام گلزار صاحب ہیں سبسو انا یہ رفیقہ توسا شریف میں بھی ایک دفعہ لگے ہیں اور ایک دفعہ 2 دفعہ سلیمان صاحب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر گیا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر. اچھا یہ جو کلثوم گلزار صاحبہ اور ایک کہہ رہی تھی کہ ایک بہت اہم نام ہے جو میں بعد میں بتاؤں گی, تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اہم نام جو ہے تو وہ وزیر اعلیٰ کے بہت قریبی شخصیت کا لیا جا رہا تھا. آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں؟ جی یہ باتیں سامنے آ رہی ہے. بلکہ کلثوم صاحبہ بھی وہ 3 بندے جو ان کو فرنٹ مین قرار دیا جا رہا ہے گلزار فیملی کا, جو پیو گلزار ہے, نیاز گلزار اور صلاح الدین گلزار ہے. یہ تینوں اور جو آپ میں نے کیا تھا یہ جو جی آپ بتا رہے تھے جو آپ نے بتایا ایک پتہ کیا تھا. میں نے جب آپ نے مجھ سے رابطہ کیا تھا میں نے پتہ کیا تھا کہ یہ ایک یامین جو ہے جن کے خلاف مقدمہ بھی درج ہے جو پولیس عدالت میں ہے, یہ مقبول کا رہائشی ہے. انہوں نے وہاں پر مقبول میں لوگوں سے لیے ہیں ملازمتیں دینے کے لیے. اور میرے علم میں یہ بھی آیا ہے کہ انہوں نے ایک ملازمت بھی کوئی ان کا رشتے دار ہے چیئرمین ہے وہاں کا چیئرمین تھا, انہوں نے سی ایم سے ایک ملازمت بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا اور باقی کو وہ ملازمت کا آڈر دکھا کر کہتا رہا کہ دیکھو ایک ہمارا ہو گیا تھا اور باقی بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ. اور انہوں نے 3 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ تک یہ ریٹ مقرر کیا ہوا تھا ایک ملازمت کے لیے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب کہ 2008 سے بتا رہے ہیں کہ سلسلہ چل رہا تھا, تو یہ جو کلثوم گلزار صاحبہ ہیں اتنا عرصہ یہ لوگوں کو انہوں نے روک کے رکھا, اپنا زیور تک بیچ کے لوگوں کو پیسے دیتے رہے کہ مجبوری کچھ نہ کچھ تو ان کو بھی ملتا ہوگا نا اس میں سے. انہوں نے کیا انکشافات کیے اس کے علاوہ؟ پولیس نے کچھ ان سے بات کی, کچھ اگوایا ان سے؟ جی نہیں, اس سے پہلے ان کے خلاف کسی جگہ پر درخواست نہیں موصول ہوئی پولیس کے پاس اور نہ ہی محکمہ تعلیم کے افسران کے پاس جہاں پر ہمارے ذرائع ہیں, ہم نے اپنے ذرائع سے پتہ کیا ہے تو ان کے پاس کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی. بلکہ لوگوں کی طرف سے جو اس وقت سامنے آ رہے ہیں باتیں وہ ان پر الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ یہ 2008 سے اس قسم ملازمت کے نام پر پیسے وصول کرتا رہا. اور ابھی یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے کہ واقعی یہ 100% درست ہے یا غلط ہے. یہ تو آپ تحقیقاتی ادارہ سامنے آیا ہے کوئی بہترین اور ایماندار اگر ہو سکے, ورنہ مضبوط دیگر تو آپ پتہ ہے. اور یہ بھی آپ کو اہم بات اور بتاؤں جو پولیس جس نے مقدمہ درج کیا تھا کیے تھے اتنی 9 مقدمہ درج ہو چکے تھے کچھ دن پہلے, تو اس میں یہ معمولی دفعہ کے تحت مقدمہ درج ہے. صحیح, یہ معمولی دفعہ ہے, کوئی اہم فورس نہیں لگایا گیا. بہت شکریہ آپ کا. صحیح وقت خسرو صاحب آپ کا. لغاری صاحب اتنا بڑا اسکینڈل ہے اور خاموشی اس پہ. دیکھیں یہ وزیر اعلیٰ کے بارے میں یہ باتیں پہلے سے منظر عام پر آ رہی تھیں, ہمیں بتایا جا رہا تھا اور لوگ بتا رہے تھے کہ تمام تحصیلوں میں ڈیرہ غازی خان میں, راجن پور میں, لیا میں اور مظفر گڑھ میں وزیر اعلیٰ کے فرنٹ مین جو ہیں وہ لوگوں سے پیسے وصول کر رہے ہیں معمولی پوسٹوں کے لیے, یعنی پیون کے لیے بھی اور پیون تک کی بھرتی اور چپراسی تک کی بھرتیوں کے لیے بھی پیسے وصول کیے جا رہے ہیں. یہ باتیں آ رہی تھیں اور ایک چیز پھٹ پڑی ہے, ایک سامنے آ گیا معاملہ. اس طرح کے دیگر لوگ بھی ہوں گے وہ بھی یقیناً سامنے آئیں گے تو لوگوں کو حقیقت کا پتہ چلے گا. اب دیکھیں یہ وسیم اکرم پلس ہیں, یہ ضرور ہمیں دیکھنا ہے کہ وسیم اکرم پلس کے اپنے شہر کا, اپنے ڈسٹرکٹ کا, اپنی تحصیلوں کا, اپنے حلقہ انتخاب کا یہ حال ہے تو باقی پنجاب میں کیا حال ہوگا, وہاں کس طرح کی صورتحال ہوگی, اس پر تشویش ہوتی ہے. اور اس پر اگر اس کو دبا دیا جاتا ہے تو پھر ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ حکومتوں کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں, اسی طرح سے اس کے اندر سامنے آتے ہیں. آپ کو کیا اس بات پہ تشویش نہیں ہو رہی ہے جو ابھی کلثوم حنا صاحبہ ہیں ان کے خلاف کوئی درخواست نہیں ہے اور یہ سلسلہ بھی ان کے تھرو چلتا رہا ہے کہ ان سے پیسے لے کے آگے نہیں, یہ تو سارا کو کچھ کہا جا رہا ہے نا. اس وقت انہوں نے کہا کہ 2008 کا سلسلہ ہے, 2008 کی کوئی شکایت نہیں ہے, وہ شہباز شریف کی حکومت تھی. 2013 سے 2018 تک پھر بھی شہباز شریف کی حکومت تھی. یہ اس دوران میں کچھ دنوں کے لیے گورنر راج بھی لگا تھا جو سلمان تحصیل کا تھا اور اس کے بعد کچھ دوست محمد کھوسا صاحب بھی آئے تھے, وہ وزیر اعلیٰ بن کر آئے تھے. اچھا اس کے بعد اس وقت تک کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی ہے, لوگوں کے سامنے بھی کوئی چیز نہیں آ رہی ہے.
हमें जो कुछ सुनाई दे रहा है वो इस दौर में सुनाई दे रहा है कि वजीर आला के फ्रंट मैन हैं मुख्तलिफ तहसीलों में, वो अपने वो तमाम कामों के लिए बाकायदा उनकी लैंड देन होती है, वो इस तरह का कारोबार करते हैं और वो पैसे वसूली करते हैं। अब ये चीजें तो जाहिर है जब तफ्तीश होगी, जब इदारे इस पर आकर बैठेंगे, बात करेंगे और तमाम चीजों को निकालेंगे, तभी चीजें सामने आएंगी। इन खातून का नाम तो अभी जुम्मा हर दिन पहले सामने है, उससे पहले तो इनके खिलाफ कोई FIR नहीं है, इनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, किसी दफ्तर में कोई शिकायत नहीं है। 2-3 बार ये खुद डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर रही है और खुद डिपार्टमेंट के हेड रही हैं। और तो अब ये सूरत हाल होने के बाद अब तो ये काम है उन इदारों का, ये जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, जो इसको कहना चाहिए करप्शन प्रमोशन डिपार्टमेंट कहना चाहिए, और इस तरह के दूसरे हैं, नैब है, बहुत से इदारे हैं जो तहकीकात करते हैं और वज़ीर आला वो खामोश है, सिर्फ नोटिस लिया उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने सिर्फ इख्तियार पुलिस को दिए कि आप तहकीकात करें, खुद कोई लबकुशाई नहीं की कि मेरा नाम आ रहा है, मेरे करीबी रिश्तेदारों का नाम आ रहा है, अपना उन्होंने कोई मौक़िफ़ नहीं दिया और तहकीकात का वो खातून तो बहर उस वीडियो में यहाँ तक कह रही हैं कि वज़ीर आला के बहुत करीबी रिश्तेदार, तो जिसका नाम मैं बाद में लूंगी, अगरचे वो मुझे बताया गया है लेकिन मैं भी जाहिर नहीं करूंगा, इसलिए कि जब तक वो खुद नाम सामने ना आए हम उसको नहीं कह सकते। लेकिन वज़ीर आला का नाम लिया गया है कि भी उनके करीबी अजीज हैं, तो फिर वज़ीर आला को आकर जवाब देना चाहिए लोगों को और बताना चाहिए क्या जलाल अली खान डिवीजन के अंदर दुकानें खुली हुई हैं लोगों को नौकरियां देने के लिए, और क्या लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, क्या इस तरह के और केसेस भी हैं, इस तरह के और फ्रंट मैन भी हैं या फ्रंट पर्सन भी हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। ये चीजें लोगों के सामने आनी चाहिए। बिल्कुल, ये अवाम तक आने चाहिए और जवाबदेह होना पड़ेगा, और अगर इसकी तहकीकात शफाफ तरीके से होंगी तो पता चलेगा कि क्या चल रहा है।